اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چلیے اس ایکسپلینر کا آغاز ایک ایسی موسمیاتی پہیلی سے کرتے ہیں جس نے بڑے بڑے ماہرین کا سر چکرا دیا ہے اور جنوبی ایشیا میں صدیوں پرانی ایک ثقافتی داستان کو جنم دیا ہے۔ آج ہم عبداللہ شاہ غازی کی تاریخ اور ان سے جڑی حیرت انگیز روایات کا مکمل جائزہ لیں گے۔ مطلب ذرا اعداد و شمار پر غور کریں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ بار بار بڑے سے بڑا اور تباہ کن سمندری طوفان کراچی کی طرف آتا ہے اور اچانک اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس مسلسل بچاؤ نے ایک مضبوط مقامی عقائدے کو جنم دیا ہے کہ اس عظیم شہر کو ایک مکمل روحانی تحفظ حاصل ہے۔ اس پورے ماجرے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تاریخ دانوں اور مقامی لوگوں کی بات سنیں تو وہ اس تحفظ کا کریڈٹ 8ویں صدی کی ایک عظیم شخصیت کو دیتے ہیں۔ ان کی آخری آرامگاہ سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر واقع ہے اور لوگ انہیں اس شہر کا محافظ یا پیٹرن سینٹ مانتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے محافظ کا یہ جدید اسرار آخر قدیم روحانی عقائد سے جڑتا کیسے ہے۔ اب اگر ہم پچھلی چند دہائیوں کا تاریخی ڈیٹا دیکھیں تو واقعی دماغ سن ہو جاتا ہے۔ 1993 کا طوفان ہو یا 2010 کا خطرناک پھٹ سائیکلون، ہر بار کیا ہوتا ہے؟ ایک عظیم طوفان شہر کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور پھر اچانک بالکل لاسٹ منٹ پہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، یا تو کمزور پڑ جاتا ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سالوں کا ڈیٹا مقامی لوگوں کے عقائد کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ یہاں کی نسلیں اس حفاظت کو انہی بزرگ کی دعاؤں اور کرامات کا نتیجہ مانتی ہیں۔ اسی گہرے عقیدے نے اس ساحلی مزار کو نہ صرف ایک روحانی مرکز بلکہ ثقافتی ہم آہنگی اور یکجہتی کا ایک عظیم سمبل بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر عبداللہ شاہ غازی تھے کون؟ ان کا حسب نسب کیا تھا؟ اور 1000 سال سے بھی پہلے ایسی کون سی سیاسی کشمکش تھی جو انہیں سندھ کے ساحل تک لے آئی؟ ان کے اعلیٰ حسب نسب کی بات کریں تو ان کا تعلق سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا، لیکن اس دور میں امید اور عباسی خلافت کے درمیان جو خون خشام سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اس نے اس خاندان کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں ان کے والد نے 145 ہجری میں شہادت نوش کی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ وہ صرف علم حدیث کے عالم ہی نہیں تھے، ان کا اصل نام ابو محمد عبداللہ تھا اور وہ ایک نہایت قابل اور زبردست جنگجو تھے۔ ان کی بے مثال شمشیر زنی اور گھڑ سواری کی وجہ سے ہی انہیں الاشتر یعنی بہترین اونٹ سوار کا لقب دیا گیا تھا۔ اس وقت کا سیاسی ماحول بالکل کسی سسپینس تھرلر جیسا تھا۔ ایک طرف عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک شدید خطرہ سمجھتے ہوئے ان کی گرفتاری اور قتل کا حکم دے رہا تھا، اور دوسری طرف سندھ کے مقامی گورنرز جیسے عمر بن حفص چپ کے ان کا احترام کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر حکم نامے میں تاخیر کرتے اور انہیں پناہ دیتے رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پرخطر سیاسی ماحول سے نکل کر سندھ کے دور دراز علاقات کی طرف ہجرت کا سفر کیسے طے کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک تاجر کے بھیس میں سندھ پہنچے تھے۔ مقامی گورنر نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں ایک خود مختار ہندو راجا کے پاس بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے پورے 4 سال ایک معزز مہمان کی حیثیت سے گزارے۔ وہاں ان کی شادی راجا کی بیٹی سے ہوئی اور ان کے بہترین اخلاق اور سیرت سے متاثر ہو کر تقریباً 400 مقامی افراد نے اسلام قبول کیا۔ سوچئے ان کا کردار کتنا پرکشش ہوگا۔ لیکن افسوس، عباسی سلطنت کے طویل ہاتھ بالآخر ان تک پہنچ ہی گئے، اور پھر شروع ہوتا ہے ایک آخری معرکہ جو دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ صرف 9، جی ہاں محض 9، یہ ہے وہ نہایت چھوٹی تعداد جو شکار کے وقت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ تھی جب ان کا سامنا اچانک ایک عظیم شاہی فوجی دستے سے ہو گیا۔ ان کے آخری لمحات کی کہانی نہایت دل خراش ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ صفی بن عمرو نے اس چھوٹے سے قافلے کو غلطی سے ایک باغی فوج سمجھ لیا۔ یہ ایک لمحے کی غلط فہمی اچانک ایک شدید حملے میں بدل گئی، باوجود اس کے کہ انہوں نے اور ان کے چند ساتھیوں نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخرکار انہیں پیچھے سے وار کر کے 1551 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی اچانک شہادت کے بعد یہ ساری داستان سیاسی تاریخ کے پنوں سے نکل کر
کرامات اور روحانیت کی ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان کے خوف زدہ مریدوں کو ان کی میت کو دشمن کی نظروں سے چھپانا پڑا۔ انہوں نے عباسی سلطنت کی پہنچ سے دور ساحل کے کنارے ایک بالکل ویران اور سنسان ٹیلے پر انہیں سپرد خاک کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جو آج کراچی کا بہت ہی اہم علاقہ کلفٹن کہلاتا ہے، جو اس وقت محض مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ اور بالکل یہی ان کی پہلی مقامی کرامات کا ذکر ملتا ہے، جب ان کے پیروکار اس نمکین بنجر ٹیلے پر پیاس سے شدید نڈھال تھے تو اچانک زمین سے میٹھے اور تازہ پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس نے ان سب کی جان بچا لی۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ چلیے اب اس ایکسپلینر کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور 8ویں صدی کی اس تاریخ کو واپس اسی سمندری طوفان کے موضوع سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ تو 760 عیسوی کے آس پاس کی ایک لوک داستان یہاں بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک خوفناک سمندری طوفان نے مقامی مچھیروں کو دہشت میں ڈال دیا تو انہوں نے بھاگ کر عبداللہ شاہ غازی سے مدد مانگی۔ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے بھپری ہوئی لہروں کو بس یہ حکم دیا، وہیں رک جاؤ، اور اچانک طوفان شانت ہو گیا۔ بس یہی وہ عقیدہ ہے جو آج تک کراچی کی حفاظت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ان موسمیاتی رازوں سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں ان کی اصلی وراثت ان کی 3 بنیادی صوفیانہ خصوصیات سے پختہ ہوئی۔ سب سے پہلے لوگوں کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت، دوسرا شدید ترین مشکلات میں بھی اٹوٹ صبر، اور تیسرا ان کی لامحدود سخاوت جس کی بدولت کوئی ان کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ انہی عظیم باتوں نے ان کے مزار کو یکجہتی کا ایک عظیم مرکز بنا دیا۔ ہمارے اس جائزے کے اختتام پر یہ داستان ایک نہایت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سوچئے ذرا، کیا کسی شہر کا اصل تحفظ صرف اس کی جغرافیائی خوش قسمتی میں چھپا ہوتا ہے، یا پھر اس کی مشترکہ ثقافتی تاریخ کی اس طاقتور اور سب کو یکجا کرنے والی یاد میں پوشیدہ ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔